تعلیم نہ ہونے کی وجہ سے آج ماحول بگڑتا جا رہا ہے، اور خاص طور پر عورتوں کی حالت اچھی نہیں ہے۔ آپ پتہ کریں، کان کھول کے سن لو، اگر ہم نے اپنی عورتوں کے لیے مسجد کے دروازے نہیں کھولے، اگر ہم نے ان کو دین کی تعلیم سے محروم رکھا، تو ہماری عورتوں کے اوپر ارتداد کے دروازے کھل جائیں گے، اور وہ کھل چکے ہیں۔ مزاروں پہ فتنہ نہیں ہے، بازاروں میں فتنہ نہیں ہے، آئی پی مال فتنہ نہیں ہے، جی ایچ پی مال فتنہ نہیں ہے، یہ پارک فتنہ نہیں ہے، یہ ریسٹورنٹ فتنہ نہیں ہے، دنیا کا سارا فتنہ مسجد میں موجود ہے۔ اللہ اکبر، ایسا لگتا ہے ساری دنیا کے چھٹے گنڈے بدماش سب مسجد میں آ کر کے چلو مرد تو کچھ مسجد میں آ جاتے ہیں، امام کے پیچھے نماز پڑھ لیتے ہیں، کچھ درس حاصل کر لیتے ہیں، لیکن جو لڑکیاں، جو عورتیں صرف اور صرف اسکول میں تعلیم حاصل کرتی ہیں، وہ بھی غیر مسلموں کے اسکولوں میں، کالجوں میں، انہیں کیا ملتا ہے؟ انہیں صرف انگریزی ملتی ہے، میتھ اور جغرافیہ، سائنس اور دیگر، پڑھ لکھ کر کے تو انگریزی تو فراٹے کے ساتھ بولتی ہے، ایم اے اور پی ایچ ڈی کر لیتی ہے، لیکن اسے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں، نہ دین سے محبت ہے، نہ اللہ کے بارے میں معلوم ہے، نہ رسول اللہ کے بارے میں معلوم ہے، بس اس نے ایک علم حاصل کر لیا، انڈیا آزاد ہے، جو چاہو سو کرو، جس سے چاہو شادی رچاؤ۔ اس وجہ سے کتنی مسلم لڑکیاں ہیں، آپ پتہ کریں، پڑھی لکھی بہت زیادہ ہے، فراٹے کے ساتھ انگریزی بولتی ہے، لیکن کہتی ہے مذہب کیا ہوتا ہے، ہمیں مذہب سے کیا لینا دینا، مولویوں کی بات اچھی نہیں لگتی، مولوی لوگ صرف ڈراتے ہیں، وہ سر کی بات اچھی لگتی ہے، وہ سر کی بات اچھی لگتی ہے، اور پھر گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا سلسلہ چلتا ہے، چاہے ہندو ہو اس کا بوائے فرینڈ، کوئی فرق نہیں پڑتا، انڈیا آزاد ہے، کسی سے بھی شادی رچا سکتی ہے۔ وہ بیگو سرائے میں مسلم لڑکی نے ہندو لڑکے سے مندر میں شادی رچائی۔ جھارکھنڈ میں ہزاری باغ کی رہنے والی ساحلہ پروین نے بیگو سرائے کے رہنے والے سوہن کمار داس سے نپانیا گاؤں میں شادی کی۔ پیار میں کوئی مذہب کچھ نہیں ہوتا، بس جہاں پیار ہے وہ سب ایک مذہب ہے۔ ہم ان کا سپورٹ دیں گے، ہم ان کے ساتھ رہیں گے، آگے ہم لوگ سب ایک ساتھ رہیں گے اور ہم ان کے ساتھ رہیں گے ہمیشہ۔ پوچھا جاتا ہے آپ ہندو مرد سے غیر مسلم لڑکے سے شادی کیوں رچاتی ہے؟ تو کیا ہو گیا، انڈیا آزاد ہے، سب ٹھیک ہے، آپ کے مذہب میں تو ایسا نہیں ہے، مذہب سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اِنَّا لِلَّهِ، اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ ہم بھی ہوں گے، وہ علماء ہوں گے جو ان لڑکیوں کے لیے، ان لڑکیوں کی تعلیم کے سلسلے میں نہیں سوچتے ہیں، جو ان لڑکیوں کو دینی تعلیم سے دور رکھنے کے لیے اٹھ پٹانگ فتوے دیتے ہیں کہ مسجد میں نہیں آ سکتی، مکاتب میں نہیں آ سکتی، مسجد میں اگر ان کے لیے تعلیم کا انتظام کرے تو یہ فتنہ ہوگا، مسجد میں اگر وہ کیا کہتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں، امام صاحب کے درس میں شامل ہو جائیں، فتنہ ہوگا۔ اِنَّا لِلَّهِ، یہ اٹھ پٹانگ فتاوے کی وجہ سے خاص طور پر ان کی عورتیں مدرسے سے بھی دور، مسجد سے بھی دور، دینی تعلیم کے ادارے سے بھی دور، وہاں انہیں کہاں سے تعلیم حاصل ہوگی؟ اگر اسکول میں وہ تعلیم حاصل کر لی ہے، مسجد میں درس و تدریس کا انتظام ہوتا ہے، نمازی لوگ آتے ہیں، بہت سی مسجدوں میں امام صاحب نماز کے بعد درس دیتے ہیں کتاب و سنت کا، وہ بیچاری ماں بہنیں ان سے بھی محروم رہ جاتی ہے۔ کیوں؟ بے عقل اور نااہل علماء کے فتوا کی وجہ سے کہ مسجد میں عورتیں آئیں گی
फितना होगा। मुस्लिम से हिंदू बन गई। उसने अपना नाम निशा से बदलकर राधिका रख लिया। जी वो मुझे बहुत मारते थे और बहुत तंग करते थे और घर से भी बाहर निकाल देते थे, बोलते थे कि कहीं पर भी चले जाओ। ऐसा क्यों करते थे? जी वो मुझे पसंद नहीं करते थे पहले से। क्यों? पता नहीं, बोलते थे कि तू बोझ है हमारे लिए। सनातन धर्म जी आपको पसंद है? हाँ। कब से? अभी जब से इनसे बातें हुई है तब से। किससे बात हुई? इनसे बातें हुई है। अच्छा अच्छा, इनके साथ जो आई हो आप? जी। तो इनसे जब से बात हुई तब से आपको हिंदू धर्म अच्छा लगा? अगर उनकी औरतें मज़ारों में जाएं कोई फितना नहीं, बाजारों में जाएं कोई फितना नहीं, मेलों ठेलों में जाएं कोई फितना नहीं, मुशायरों में जाएं कोई फितना नहीं, मुशायरा सुनने के लिए जाएं, मुशायरा करने के लिए जाएं, कोई फितना नहीं। इसी तरह से धान रोपने जाएं, फसल तैयार करने जाएं, कोई फितना नहीं। मस्जिद में आ जाए तो फितना। इन्ना लिल्लाह, कितने बड़े जाहिल उलमा हैं ऐसे लोग जो इस तरह के फतावे देते हैं। अल-इयाज़ु बिल्लाह। मस्जिद में आना फितना कैसे हो गया? नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मस्जिद में आने की इजाजत दी, क्या आपने फितना बर्पा किया? सहाबा इकराम के जमाने में औरतें मस्जिद में आती थी नमाज पढ़ने के लिए, क्या फितना बर्पा करती थी? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने औरतों को मस्जिद से रोकने से मना फरमाया है। इस वजह से कभी भी नबी अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर के 4 खुलफाए राशिदीन, चाहे अबू बकर हो, उमर हो, उस्मान गनी हो, अली हो, उनके बाद भी कभी भी औरतों को मस्जिद से नहीं रोका गया। इसी तरह से ख़वातीन शौहर की इजाज़त से, अपने वली की इजाज़त से मस्जिद आ सकती हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हज़रत उमर ने मना कर दिया था, उनके ज़माने में बंद हुआ। आइए देखते हैं क्या हुआ। इमाम अल-बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है और सियाक बुखारी का है। इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला कहते हैं, कानत इमराअतुन लि उमर तशहदु सलात सुबह वल इशा। हज़रत उमर की बीवियाँ थीं, उनमें से एक बीवी फजर की नमाज और इशा की नमाज के लिए मस्जिद आती थी। किसकी बीवी? हज़रत उमर की। फिल जमाअती फिल मस्जिद, जमा से आके नमाज पढ़ती थी और मस्जिद में आके नमाज पढ़ती थी। किसकी बीवी? हज़रत उमर की। फ़क़ील लहा लिमा तख़रुजीना वक़द तअलमीना अन्न उमर यकरहु ज़ालिका व यग़ार। क्यों आती हो आप यहाँ पे मस्जिद में? क्यों मस्जिद में आके नमाज पढ़ती हो आप? क्यों? इसलिए कि हज़रत उमर को बुरा लगता है आपका आना, उनको गैरत आती, मेरी बीवी बाहर निकले, उनको अच्छा नहीं लगता है, तो उनको तुम्हारा आना मस्जिद में पसंद नहीं है, उनको पसंद नहीं है। उन्होंने कहा वमा यमना, वो भी हज़रत उमर की बीवी थी, उन्होंने क्या कहा? वमा यमनाउहु अन यनहानी, तो उनको क्या रुकावट, मुझको मना क्यों नहीं करते? फिर जब उनको बुरा लगता है, मेरा आना पसंद नहीं है, मना क्यों नहीं करते? वो उन्होंने कहा उनको मना क्या करता है? कहा यमनाउहु क़ौलु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात की वजह से तुमको मना नहीं करते हैं। क्या बात है वो? ला तमनाउ इमा अल्लाह मसाजिद अल्लाह, अल्लाह की बंदियों को अल्लाह की मस्जिदों से मत रोको। ये किसका हुक्म है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस वजह से तुमको, हज़रत उमर की बीवी को वो रोकते नहीं हैं, सारी मुसलमान औरतों को रोकेंगे हज़रत उमर। तो औरतों को मस्जिद में आने से रोकना ये सीना जोरी है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस सरीह और सही अहादीस की मुखालिफत करना है। आइए मैं आपके सामने कुछ अहादीस पेश कर देता हूं। अबू दाऊद शरीफ किताबुस सलात हदीस नंबर 565, हदीस के रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ला तमनउ इमा अल्लाहि मसाजिद अल्लाह वलाकिन लियखरुजना वहुन्ना तफिलात। ये अबू दाऊद
شریف کی حدیث ہے، محدث البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ اللہ کی بندیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں آنے سے نہ روکو، البتہ جب وہ مسجد میں آئیں گی تو وہ کیا کریں گی؟ خوشبوئیں لگا کر کے نہیں آئیں گی۔ وَلَكِنْ لِيَخْرُجْنَ وَهُنَّ تَفِلَاتِ، تفلات یعنی غیر متطیبات ولا متبرجات بزینہ، یعنی بناؤ سنگار کے ساتھ، اسی طرح سے خوشبوئیں لگا کر کے نہیں آئیں گی۔ کہ اللہ کے بندو، اللہ کے نبی نے آنے کی اجازت دی ہے۔ اگر تمہیں فتنہ نظر آتا ہے کہ کسی وجہ سے فتنہ ہو سکتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان شرطوں پر عمل کر لو کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جب آئیں گی خوشبو لگا کر کے نہیں آئیں گی، آئیں گی تو وہ بناؤ سنگار کے ساتھ نہیں آئیں گی، اس سے روکو۔ لیکن آنے کی جب اجازت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے تو اس پر پابندی لگانے کا تمہیں کوئی حق نہیں ہے۔ اسی طرح سے بے شمار احادیث ہیں، ٹائم بہت کم ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد فقال ابن له انا لنمنعهن فقال فغضب غضبا شديدا وقال احدثك عن رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم تقول انا لنمنعهن رواہ ابن ماجہ فی باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت امام ابن ماجہ اس حدیث پاک کو باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی باتیوں کو یعنی عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے سے روکو مت۔ لا تمنعوا اماء اللہ ان يصلين في المسجد۔ آج پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ عورتوں کو اپنے گھروں اپنے مسجدوں کے اندر بلا رہے اور نہ جانے کیا کیا باتیں عورتوں کے تعلق سے فحش فحش کہی جاتی ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات حضرت عبداللہ ابن عمر نے لوگوں کے سامنے پیش کی تو ان کا ایک لڑکا وہاں تھا۔ فقال ابن اللہ، ان کے ایک بیٹے نے کہا انا لنمنعهن، ہم تو روکیں گے مسجد میں جانے سے عورتوں کو۔ قال وغضب غضبا شديدا وقال، راوی کہتے ہیں کہ بہت غصے میں آ گئے حضرت عبداللہ ابن عمر۔ قال، اور کہا احدثك عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانت تقول انا لنمنعهن، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور بے وقوف تو کہتا ہے ہم روکیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلے میں اگر رسول نے کہہ دیا ہے کہ ایسا ہونا چاہیے تو ایسا ہوگا، ایسا ہونا چاہیے۔ کوئی آپ کے اس عمل کو اس قول کو چیلنج نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کر رہے تھے، آپ کے بیٹے بلال بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اذنوا للنساء الی المساجد باللیل، رات میں بھی عورتیں اگر مسجد جانا چاہیں تو انہیں اجازت دے دو۔ کوشامبی میں ایک مسلم یووتی نے اپنے ہندو پریمی سے مندر کے اندر شادی رچائی ہے۔ میں گاؤں کی رہنے والے روی سے پریم کرتی ہوں، میں اپنی مرضی سے روی کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ میں اپنا دھرم پریورتن کر کے ہندو ریت رواج کے ساتھ شیو مندر میں رن سے شادی کر رہی ہوں۔ میرے باپ بھائی نے روی کے اوپر فرضی مقدمہ لکھوایا ہے۔ میں نے اپنا نام دکھا سے لکھوا لیا۔ اس وجہ سے مسجدوں میں کیا کہتے ہیں مکاتب قائم کرنا اور عورتوں کے لیے انتظام کرنا، عورتوں کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہمارے لیے اور آپ کے لیے اور خاص طور پر ان علاقوں میں بہت ضروری ہے جہاں پہ عورتوں کی تعلیم کا انتظام نہیں ہے۔ اس وجہ سے ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنے مسجدوں میں تعلیم کا انتظام کرے اور پردے کا انتظام کرے۔ جب آپ کو فتنے کا ڈر لگتا ہے تو آپ جو ہے سستی برتتے ہیں، آپ انتظام کرنا نہیں چاہتے ہیں، اس وجہ سے آپ کاہل ہے، سستڑ ہے، اس وجہ سے آپ کو ڈر لگتا ہے۔